اچھا جی، خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی عام احساس پر بات کرنے والے ہیں، جی فومو، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ بالکل۔ یہ جو ایک ڈر سا لگا رہتا ہے نا کہ کہیں ہم دوسروں سے پیچھے تو نہیں رہ رہے۔ ہاں ہاں، یہ آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ وہی نا، کہ کچھ اہم، کچھ مزیدار چیزیں ہم سے چھوٹ تو نہیں رہے۔ جی بالکل۔ اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ ذرا اس موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں۔ جی ایک تو ریڈٹ پوسٹ ہے، کوئی 30 سال کا شخص ہے جو اس سے ڈیل کر رہا ہے۔ پھر مائنڈفلنس پروجیکٹ اور سائیکالوجی ٹوڈے سے کچھ نفسیاتی باتیں ہیں۔ اچھا۔ ویکیپیڈیا تو ہے ہی تفصیل کے لیے، اور ایک باقاعدہ ریسرچ سٹڈی بھی ہے فومو اور سوشل میڈیا پر۔ اور ہاں، بیکمنگ منیملسٹ اور ہیڈوپی جیسی ویب سائٹ سے کچھ عملی مشورے بھی ہیں۔ زبردست، تو کافی سارا مواد ہے ہمارے پاس۔ جی، تو ان سب کو ملا کر آج کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ بتانا کہ فومو کیا ہے؟ نہیں، اس سے تھوڑا آگے جانا ہے، یہ سمجھنا کہ یہ احساس آتا کہاں سے ہے، کیوں محسوس ہوتا ہے، ٹھیک۔ سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے، اور اصل زندگی میں اس کے اثرات کیا ہیں۔ اور سب سے ضروری بات، جی سب سے ضروری، کہ کیا اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو جومو کی بات ہوتی ہے، جوائے آف مسنگ آؤٹ، وہ ممکن بھی ہے؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس ریڈٹ پوسٹ سے۔ مجھے وہ بہت ریلیٹیبل لگی۔ جی کیا لکھا تھا اس میں؟ وہ لکھتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں دوستوں کو ترقی کرتے، سفر کرتے، بڑے بڑے کام کرتے دیکھتا ہوں، اور میں یہاں بس روز کی زندگی چلا رہا ہوں۔ فومو بہت حقیقی ہے، اور خود کو دوسروں سے کمپیئر نہ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے۔ یقیناً یقیناً، اور دیکھیں یہ صرف کوئی وقتی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے گہرے نفسیاتی سماجی عوامل ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ان تہوں کو کھولیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ آئے کہ یہ بنتا کیسے ہے اور اس سے نمٹنے کے کیا راستے ہو سکتے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے فومو ہے کیا؟ بالکل واضح الفاظ میں، کیا یہ صرف کوئی پارٹی مس کرنے کا افسوس ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہ بے چینی ہے، وہ فکر۔ ہاں، کہ کہیں ہم کسی اہم معلومات سے، کسی تجربے سے، کسی موقع سے محروم تو نہیں ہو رہے۔ اچھا۔ وہ موقع جو شاید دوسروں کو مل رہا ہے۔ یہ ایک مسلسل خواہش ہے کہ ہم جڑے رہیں، کنیکٹڈ رہیں، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے حصہ نہیں لیا تو شاید بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو کیا یہ بالکل نیا احساس ہے؟ کیا یہ صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے کہ اصل میں نہیں۔ ویکیپیڈیا یاد دلاتا ہے وہ جو پرانی کہاوت تھی، کیپنگ اپ ود دی جونزز۔ ہاں، دوسروں کی ریس کرنا۔ جی، وہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن فومو نے اس احساس کو بہت شدید، بہت ایمپلیفائڈ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب لوگوں کی زندگیاں، یا کم از کم ان کا وہ منتخب شدہ ورژن، وہ ہر وقت سب کے سامنے ہے۔ صحیح۔ تو یہ فومو کی اصطلاح یہ کب عام ہوئی؟ اس کو پہچانا تو گیا تھا 1996 میں، ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ تھے ڈاکٹر ڈین ہرمن۔ اچھا۔ اور اس پر باقاعدہ لکھا گیا 2000 میں۔ ہاں۔ لیکن جو مشہور ہوئی یہ اصطلاح، ہاں؟ وہ 2004 میں پیٹرک جے میگینس نے کی، ہارورڈ بزنس اسکول کے میگزین دی ہربس میں۔ ہارورڈ میں؟ جی، اور وہیں انہوں نے ایک اور ملتی جلتی چیز کا ذکر کیا تھا، FOBO۔ FOBO وہ کیا ہے؟ فیئر آف اے بیٹر آپشن، یعنی بہتر متبادل کا خوف، کہ کہیں جو میں چن رہا ہوں اس سے بہتر کچھ اور نہ ہو۔ بالکل، کہ یہ فیصلہ نہ کر پانا کہ کون سا آپشن بیسٹ ہے، کہیں دوسرا زیادہ اچھا نہ ہو۔ یہ دونوں تو جڑے ہوئے لگتے ہیں۔ ہاں، کسی حد تک دونوں کا تعلق انتخاب سے ہے اور کچھ کھو دینے کے خوف سے۔ تو اب آتے ہیں بنیادی سوال پر، لوگ فومو محسوس کیوں کرتے ہیں آخر؟ کیا سارا الزام سوشل میڈیا پر ڈال دیں؟ نہیں، دیکھیں سوشل میڈیا ایک بڑا حصہ ضرور ہے، لیکن جڑیں وہ اس سے بھی گہری ہیں۔ اچھا۔ مائنڈفلنس پروجیکٹ کہتا ہے کہ ہم انسان بنیادی طور پر سماجی مخلوق ہیں۔ جی بالکل۔ ہمیں دوسروں سے تعلق چاہیے، قبولیت چاہیے، ایک گروہ کا حصہ بننا، یہ ہماری شدید ضرورت ہے۔ وہ جو بام مسٹر کی نیڈ ٹو بلانگ تھیوری ہے ہاں سنیے، وہ یہی کہتی ہے۔ تو فومو اسی بنیادی انسانی ضرورت سے جڑا ہے۔ جب لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے کٹ رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، تبھی احساس آتا ہے۔ جی،
تب یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہماری نفسیات کا حصہ ہے۔ بالکل۔ ایک اور تھیوری ہے سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری، اس کا ذکر ویکیپیڈیا میں۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری 3 بنیادی نفسیاتی ضرورتیں ہیں: قابلیت یعنی کمپیٹنس، کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، جی، خود مختاری یعنی اٹونومی، اپنے فیصلے خود کرنا، اور تیسرا تعلق، ریلیٹڈنس۔ ٹھیک۔ تو جن لوگوں کی یہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی نا، ان میں فومو زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پھر دوسروں کی کامیابیوں میں، دوسروں کی زندگیوں میں اپنی کمیوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ اور کیا وجوہات ہیں؟ سائیکالوجی ٹوڈے نے بھی کچھ بتایا تھا نا؟ جی ہاں، ایک بہت اہم عنصر ہے پچھتاوے کا خوف، فیئر آف ریگریٹ۔ پچھتاوے کا خوف؟ ہاں، ہم نا مستقبل میں ہونے والے ممکنہ پچھتاوے کا پہلے سے